مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز سنت ہے نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت موقدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وتر۔ اب وتر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع، مطلب سورج مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک، چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو، عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت آپ نے فرمایا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیں۔ اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے، تو تہجد بھی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا حصہ۔ تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، بہت افضل نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں، آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں گی چھوڑ نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے، اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں، جس کو شوق ہے رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔
اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر سے پہلے، سحر کے آخر وقت میں پڑھنا یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد، اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی، چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وتر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں پھر بھی کرنا، یہ افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ہیں ابو ہریرہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادت ہے، تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیں، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی کسی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں، اب اگر رات کے آخر حصے میں نیند جاگ جائے، سمجھ لیجیے رمضان کا مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گئے، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات، اب میں کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گئے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ کی حدیث ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت میں فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد پڑھتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے پھر سے ایک وتر پڑھتے ہیں، تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی، وتر کو آخری نماز بنانا ہے۔ تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اٹھ جائے کبھی کبھار تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھیں گا پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے، اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وتر پڑھ کے سو گئے نہیں انشاءاللہ تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وتر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا تو
मैंने वित्र को उठा के बाजू रख दिया, अब मैं सो गया। अब जब उठा तो फजर की अजान हो गई, मतलब फजर हो गई, अब क्या करूं? तो क्या मेरी वित्र की खजा होगी? चलो तहज्जुद तो चलेगी, छोड़ो, चूंकि तहज्जुद का मसला नहीं, लेकिन वित्र तो बड़ी अहम नमाज थी। तो याद रखिए वित्र की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसकी खजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित। चूंकि आप इतना पढ़ते थे, कसरत से पढ़ते थे, हमेशा पढ़ते थे, सफर में पढ़ते थे, घर पे पढ़ते थे, कि आपने इसकी खजा भी की। और इस ताल्लुक से एक रिवायत है जो अबू दाऊद, मुस्नद अहमद और जो मुस्तदरक हाकिम की हदीस आपने फरमाया, जो शख्स वित्र से सोया रह जाए, मतलब इरादा था उठ के पढ़ूंगा लेकिन सो गया, रोज पढ़ता था सो गया, या आज नियत करके वित्र नहीं पढ़ी कि तहज्जुद पढ़ूंगा और मैं सो गया, तो आप फरमाते जो शख्स वित्र से सोया रहा, सो जाए या भूल जाए, अब याद ही नहीं आज वित्र पढ़ा नहीं पढ़ा, मतलब जागता तो रहा लेकिन भूल जाए, तो वो इन्हें सुबह के वक्त या फिर जब याद आ जाए पढ़ ले। तो फिर वो शख्स इसे सुबह के वक्त और जब याद आ जाए, हालांकि वित्र कब पढ़ना है? सुबह से पहले, फजर से सुबह चालू हो जाती है, फजर से पहले पढ़ना है। लेकिन जो शख्स सोया रहा या भूल गया, वो क्या करे? वित्र को सुबह पढ़ ले या जब याद आ जाए जब पढ़ ले। इससे पता चला वित्र की नमाज की खजा हो सकती है, लेकिन रोज का मामूल नहीं हो सकता है। जैसे रोज फजर छूटती तो उसकी खजा करते, वित्र रोज छोड़ के नहीं हो सकता। लेकिन अगर छूट जाए आदि आज इरादा करके सोया था कि तहज्जुद पढ़ूंगा, वित्र छोड़ दिया था, तो फिर सुबह नींद हुशार होने के बाद वित्र पढ़ ले, चाहे फजर में उठे वक्त हो तो पढ़ ले, फिर फजर की नमाज पढ़े, या फजर का वक्त है तो फिर फजर पढ़ ले, और उसके बाद सूरज निकलने का अगर निकलना शुरू होगा तो इंतजार करे, और निकलने के बाद सुबह में पढ़ ले। तो इससे पता चला वित्र की नमाज को खजा भी किया जा सकता है, लेकिन मामूल ना हो, बल्कि जो हमेशा पढ़ता और छूट जाए तो, वरना आप जो हमेशा ही करेंगे इसकी खजा वैसा नहीं है, फराइज में से नहीं याद रखते, ठीक है। लेकिन मैंने आज नियत किया कि वित्र पढ़ूंगा, मतलब तहज्जुद पढ़ूंगा, वित्र पढ़ूंगा, या मैं रोज तहज्जुद पढ़ता हूँ, वित्र पढ़ता हूँ और आज भूल गया, तो उसकी खजा हो सकती है याद, ठीक है। अब आइए वित्र की रकातें कितनी, वित्र की नमाज से कितनी रकातें हो? तो वित्र की नमाज सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अब सुनन निसाई है, मुस्तदरक हाकिम है, बैहक़ी है, और इतनी सारी हदीसें आती है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वित्र की नमाज 1 रकात, वित्र की नमाज 3 रकात, वित्र की नमाज 5 रकात, वित्र की नमाज 7 रकात और वित्र की नमाज 9 रकात साबित है। और कुछ रिवायतों में वित्र की नमाज 11 रकात और 13 रकात भी साबित है, लेकिन ज्यादा मशहूर और मारूफ चीज जो है वो 1 रकात, 3 रकात, 5 रकात, 7 रकात और 9 रकात मारूफ। लेकिन कुछ उलमा ने 11 भी साबित की है और 13 भी साबित, लेकिन उसमें थोड़ा सा शुबा ये है कि वो 11 तहज्जुद के साथ थी और 13 तहज्जुद के साथ फजर की 2 थी, इसलिए मैं वो नहीं ले रहा हूँ। लेकिन 9 रकात तक तो बिल्कुल साबित। लेकिन हमारे पास चलन किस चीज का है? क्या चीज मशहूर और मारूफ है? हम लोगों के पास जो है 3 रकात मशहूर और मारूफ। कोई एक पढ़ ले तो भी वो खारिज हो जाता है, मतलब धक्के धक्के पर लोग इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, मसलक से खारिज हो जाते हैं, बेदीन हो जाते हैं। 1 रकात भी साबित है, लेकिन 3 मारूफ, 3 मारूफ, लेकिन 3 जरूरी नहीं याद रखिए, 1 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 रकातों तक पढ़ सकते हैं। अब आइए एक के बाद एक हम देखते हैं ये नमाज, इसकी दलील और इसके बाद इसका तरीका। ये 1 कैसी पढ़ेंगे, 3 कैसी पढ़ेंगे, 5 कैसी पढ़ेंगे, 7 कैसी पढ़ेंगे और 9 रकात कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। जो आदमी की जैसी सहूलत, सेहत, हालात के एतबार से 1 पढ़े, 3 पढ़े, 5 पढ़े, 7 पढ़े, 9 पढ़े, ठीक है। ये तहज्जुद की रकातों के अलावा है। तहज्जुद की रकातें कितनी, इंशाल्लाह तहज्जुद पूरा अलग से चैप्टर है, वो लूंगा जब बताऊंगा। अब आइए 1 रकात के ताल्लुक से बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज जो है 2-2 रकातें करते थे, और जब जो है आपने फरमाया तुम्हें सुबह होने का अंदेशा हो तो इसे 1 रकात कर लो, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा जब आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया रात की नमाज 2-2 रकातें करके है, मतलब 2-2 करके पढ़ना चाहिए। फिर आप जब तुम्हें सुबह होने का डर हो तो क्या करो, फिर 1 रकात अदा कर लो। तो इससे पता चला 1 रकात भी वित्र पढ़ी जा सकती है। इसी तरह अबू दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र हर मुसलमान का हक का, मतलब साबित है, करना चाहिए। जो शख्स 5 रकातें पढ़ना चाहे वो 5 पढ़ ले, जो शख्स 3 पढ़ना चाहे तो 3 पढ़ ले, और फिर जो सिर्फ 1 ही वित्र पढ़ना चाहे तो 1 ही पढ़े। इस हदीस में कितने लफ्ज आ गए? 5 पढ़ना चाहे 5 पढ़े, 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े, 1 ही पढ़ना चाहे तो 1 ही पढ़े। तो 5 के लफ्ज हदीस में आ गए, 3 के लफ्ज हदीस में आ गए और 1 के लफ्ज हदीस में आ गए, तो 1 रकात भी वित्र पढ़ी जा सकती है। इसी तरह बहुत सारे सहाबा का अमल था, जिसमें से एक मारूफ है, जैसा कि जो है माविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, ये जो है 1 रकात ही हमेशा पढ़ा करते थे, ठीक। अब इसी तरह 3 रकात वाली रिवायत हम देख लेते हैं। तो इसी तरह जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती और कहती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल करते, रात की नमाज पढ़ते और फिर आखिर में 3 रकात अदा करते, ठीक, 3 रकात अदा करते और 3 रकात वित्र पढ़ते क़यामुल लैल के बाद। तो इस रिवायत में आ गए 3 के अल्फाज, तो 3 पढ़ी जा सकती है। इसी तरह सही मुस्लिम की, जामे तिर्मिज़ी की और सुनन निसाई की रिवायत आपने फरमाया, हज़रत आयशा फरमाती है
قیام اللیل کرتے پھر آپ نے 3 وتر پڑھتے تھے، مطلب آپ سے پہلے قیام اللیل کرتے اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے، تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے 5 وتر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وتر کے مابین بیٹھتے تھے، بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے۔ ٹھیک، اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وتر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سے 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کریں گے، 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے، صرف وتر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے۔ اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ہی رکعت میں قاعدہ کرتے، 1 پڑھے تو 1 میں قاعدہ ہوگا، 3 پڑھے تو آخری رکعت میں تیسری میں قاعدہ، اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو؟ 4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے، 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام کرتے، تو 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے۔ تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں، مطلب سلام نہیں بیٹھتے بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے۔ اسی طرح 7 رکعت والی روایت آئیے دیکھتے ہیں، سنن نسائی کی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 اور کبھی 5 وتر پڑھتے تھے اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے، مطلب پوری رکعتیں 5 یا 7 ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بعد بھی نہیں کرتے، فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے، کنٹینیوسلی پڑھتے تھے۔ تو 7 رکعتیں پڑھنا ہے تو 7 رکعتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سلام کب کرنا پڑے گا؟ 7th رکعت میں، تیسری میں آخری تیسری رکعت میں، 5ویں میں آخری 5ویں رکعت میں، 7ویں میں آخری 7ویں رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے۔ اب آئیے 9 رکعت والی روایت دیکھ لیتے ہیں، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی، اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے۔ تو پتہ چلا 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی سے، 3 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ، 5 رکعت میں 5ویں رکعت میں قاعدہ، 7 رکعت میں 7ویں رکعت میں قاعدہ، 9 رکعت میں 8ویں رکعت میں قاعدہ، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پھر 9ویں رکعت میں قاعدہ۔ 9 رکعت والی وتر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 8 کنٹینیو پڑھیں گے، 8ویں رکعت میں قاعدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے سلام نہیں پھیریں گے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کے 9ویں رکعت میں قاعدہ، مطلب 9 رکعت میں 2 قاعدے، 7 رکعت میں 1 قاعدہ، 5 رکعت میں 1 قاعدہ، 3 رکعت میں 1 قاعدہ، 1 رکعت میں تو 1 ہی قاعدہ ہوگا ظاہر سی بات ہے، لیکن 9 رکعت والی نماز میں 8ویں میں قاعدہ اور 9ویں میں 1 قاعدہ۔ تو آپ یہ نماز کو 9 رکعت تک پڑھ سکتے تھے۔ میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، 11 اور 13 کی، تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے، لیکن 9 رکعت تک بالکل علماء کے بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہیں، لیکن اس سے زائد بھی کو پڑھتا ہے تو اس کو برا نہیں، چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کیا۔ ٹھیک ہے، تو 9 رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو 9 رکعت تک ہم نے دیکھ لیا۔ اب وتر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ ٹھیک، تو وتر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے، چونکہ یہ نماز وتر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک، اور وتر کی نماز جو قیام اللیل کی بعد آپ پڑھتے ہیں، تہجد کی بات، تو آپ رات میں اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، 2 کر کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے۔ ہوگی بات؟ یہ طریقہ، پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ زیادہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے۔ یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے، طریقہ یاد رکھیے، اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کریں تہجد کے بعد۔ اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے، وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجیے محترمہ مالک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی، تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے۔ اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ
کیا ہے اس طریقے سے. اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں, ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے. 2 طریقے کیا ہے؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت. تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت. طریقہ بتاؤ. پہلا طریقہ, آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے تکبیر کہی, ہاتھ باندھ لیا, اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں. قاعدے کے بعد السلام علیکم السلام علیکم. کتنی رکعت ہوئی؟ 2. پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں 1 رکعت کی نیت سے, پھر آپ رکعت باندھتے ہیں, 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے ہیں السلام علیکم اللہ السلام علیکم. 3 رکعت وتر, 2 سلام اور 2 قاعدے سے. 2 سلام, 2 کے بعد سلام پھیر دیا, مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا, یہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 رکعت پڑھی, 1 قاعدہ کیا, 2 سلام 2 قاعدے. دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا, 2 رکعت پڑھی, سلام پھیر دیا, پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی, سلام پڑھی, تو قاعدے بھی 2 ہوئے, سلام 2. اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ, آپ نے رکعت باندھی وتر کی, 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا, کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب 1 ختم ہوئی, دوسری پڑھا آپ نے, دوسری ختم ہوئی, بیٹھیں گے نہیں, اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے, تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3. سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہے, بہت زیادہ کنفیوژن نہیں. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے, 2 رکعت پڑھتے ہیں, سلام پھیر دیتے ہیں, پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے, 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام, بالکل مغرب کی نماز کے جیسے. آپ کو بولے مغرب کے حساب وتر کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں, ہم الگ کریں نا, بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے ہیں. حالانکہ ہر طرف تو رفع منسوخ ہو گیا بولتے ہیں, لیکن ثابت کرتے ہیں. باقی جگہ رفع کرو تو منسوخ ہو گیا, غلط ہے, اور یہاں بولتے ہیں پھر کیسا منسوخ ہوا, یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد, مغرب سے وتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو. جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام, یا پھر 2 قاعدے, مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام کر دو, پھر 1 رکعت کرو, یہ معنی ہے اس کا. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا, ارے فیض میں ایسا بولتے ہیں, ان کا مسئلہ تو الگ ہی دیکھنا, کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے ہیں. میرے بھائی یہ علم ہے, دس از نالج. علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ الگ ہے, ہم بھٹک گئے, بلکہ ہماری کمزوری تھی, ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف. خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف. لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک قاعدے سے پڑھیے, آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں. اب پھر وہ دعا قنوت کیسے کرنا, پھر فرق کیسے کرنا, دعا قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا, تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ, 2 طریقے 3 وتر کے, یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات سب, جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سے رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت پڑھتے تھے. 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے, ٹوٹل ہوئی 11 رکعت. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے. اسی طرح رکعت وتر میں کیا خلت کر سکتے ہیں, تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خلت کر سکتے ہیں. اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمیع سورہ ملانا ہے. دوسری نماز میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا, نفل چھوڑ کر, جیسا آپ فرائض وغیرہ. اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمیع سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے. 3 ہو 5 ہو 7 ہو, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمیع سورہ ملانا ہے. یاد رکھیے, تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمیع سورہ ملائیں. لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں, تو اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں حضرت عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے اس کے بعد وتر پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلی تلاوت کرتے, دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت کرتے, اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت. تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی, ٹھیک, سورہ جو اعلی, اس کے بعد سورہ کافرون, اس کے بعد سورہ اخلاص.
ٹھیک ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے ہیں. تو آپ چاہیں تو یہ بھی سورہ فلق، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تینوں آپ پڑھتے تھے. یہ روایت بھی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد نہیں ہے تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیں. اسلام آپ کو روکتا نہیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس کو مثلا، کیونکہ آپ کو یہ اگر تین یاد ہیں. لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص. لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا، اس میں کیا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہو تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ. جو سہولت ہو قرآن کا، جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے. لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ یہ پڑھتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے. قرآن کا جو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کریں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے. سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے. سلام کے بعد سبحان الملک القدوس 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے. سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ 3 بار پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے. مطلب جس کو عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے. 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار. اور اس میں بھی آتا ہے ایک روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے. تو یہ بھی طریقہ ہے. وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے یہ پڑھ سکتے. اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح. سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس. ٹھیک. اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے اور بہت لمبا لمبا پڑھتے، اس میں اور بھی اضافہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رب الملائکۃ والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں. اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں. دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ اور کب پڑھا جاتا ہے. دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ پہلے کلیئر کر دوں. بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں آتی، تو کلیئر کر دیتا ہوں. دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں. سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے ضروری نہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے. دعا اس کا ایک پارٹ ہے لیکن کمپلسری پارٹ نہیں. اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے. تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی؟ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر. ٹھیک. تو اسے پڑھنے کی دعائے قنوت کے 2 طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پر عمل کر سکتا ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. پہلے تو کلیئر کر دیا میں دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا ہوں. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا. ٹھیک. مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے. مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں. 1 پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں 5 پڑھے تو 5ویں میں 7 پڑھے تو 7ویں میں 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں. تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی، سمجھو انڈیا پاکستان میں 3 رکعتیں پڑھے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ. ٹھیک. تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا. ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دعائے قنوت اپنی شروع. ٹھیک. اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3
3 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، سمجھے آخر سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے بعد آپ اللہم اہدنی فیمن ہدیت اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ آپ تیسرے رکعت میں کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ زمین سورہ ملایا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں. تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی ہے، قیام میں اور رکوع کے بعد. اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، اس میں افضل قیام میں کرنا ہے. گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی. امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت، وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد دونوں ہی درست ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ قیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے. اب اس میں کیا، اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے. تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سنت سے. دعا پڑھی، دعا ہو، بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں. تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے تو ابو داؤد کی روایت میں مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. وتر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھ لیا اور پھر سیدھا رکوع میں چلے. ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے. عام حالت میں مت پھیریے اور نماز میں بھی مت پھیریے ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے. تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے. افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے، دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے، تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے. لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے دعا آپ کے ویڈیو کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گی، آپ اس پہ سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے. اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے، وتر کی قنوت میں نہیں، وتر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے. جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے اور جب وتر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے. اس لیے حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت. سمجھ؟ اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے. لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے. ٹھیک. لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا، پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ. اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے، دونوں ملا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سب وتر میں یہ پڑھتے تھے اور فجر کی قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کی قنوت. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاحت ہوگی، ایکسٹرا فائدہ اس کے اندر نہیں ہے. آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا، ایسا کیجئے یا ہاتھ کھول کے کیجئے، ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے، رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے، رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے، ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے. اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. قنوت چونکہ دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے. لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فجر میں پڑھا، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ، کیوں اس لیے کہ یہ قنوت ہے اور قنوت ہے دعا ہے، آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا. اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹ آپ کر سکتے تو کیجئے، نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ جس کوئی